بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، انتہائی مشکل معاشی حالات اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باوجود یعنی آپ دیکھیں کہ بجلی اور گیس اور دیگر جو ہماری پیٹرولیم کی مصنوعات اور دیگر جو ضروریات ہیں، آٹا، چینی، چاول، ہر چیز یعنی گھی تک لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے خرید سے۔ اس قدر شدید مہنگائی اور اس قدر معاشی بدحالی کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومتی سطح پر کسی قسم کا کوئی بھی آسٹریلٹی یا آپ سمجھ لیں کہ کفایت شعاری کا کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا، اور اس سلسلے میں حکومت کی شاہ خرچیاں بالکل اسی طرح جاری ہیں جیسے پہلے جاری تھیں، اور حکومت کے کسی بھی شعبے کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم خصوصاً حکومتی سطح پر ہم کیوں اتنے بحث ہو چکی ہیں۔ میں یہاں ایک آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو گزشتہ سال جو سیلاب آیا تھا صوبہ سندھ میں اور پنجاب میں، اس کے لیے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ تھے۔ تقریباً عالمی برادری کی طرف سے 11 ارب ڈالر کے اعلانات کیے گئے تھے پاکستان کی مدد کے لیے، لیکن ان میں سے صرف 1.5 ارب ڈالر کی امداد آئی، اور وہ بھی اجناس کی شکل میں، کیش پیسہ ہمیں کسی نے نہیں دیا۔ اور اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کو اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کی موجودگی میں یہ کہنا پڑا تھا کہ آپ ہمیں مدد دیں اور ہم کرپشن نہیں کریں گے اور ہم آپ کا پیسہ صحیح استعمال کریں گے، جو انتہائی افسوسناک ایک بات تھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کے لیے، جو کہنے پر وہ مجبور ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے جو ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر ہیں پاکستان میں جولین ہرنس، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ ہمارے لیے انتہائی قابل غور ہے اور ہمارے لیے باعث شرم بھی ہونا چاہیے۔ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ پاکستان کو اپنے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانا ہوں گے اور حکومت کو اور بیوروکریسی کو اپنی شاہ خرچیاں کم کرنی ہوں گی۔ یہ کہ میرے خیال میں اگر کوئی باضمیر قوم ہوتی تو یہ اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ تھا کہ اس قدر برے معاشی حالات کے باوجود ہمیں ایک باہر کا بندہ وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اور جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کے اخراجات میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی اور ان کی شاہ خرچیاں جاری ہیں۔ اس کی ایک مثال ہمیں سابقہ دور جو نگران دور تھا، نگران سے پہلے جو دور تھا پی ڈی ایم کا، اس میں بھی ملتی ہے، جب 50 کروڑ سے 1 ارب روپے تک جو ہم نمائندے تھے قومی اسمبلی کی ایم این اے سے جنہوں نے عدم اعتماد میں حصہ لیا تھا اور شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کیا تھا، انہیں ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ دیے گئے۔ اس طرح کی جو شاہ خرچیاں ہیں وہ یقینی بات ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہم وہ کام کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف سے ہماری شاہ خرچیاں جو جاری ہیں۔ جو اقوام متحدہ کا نمائندہ کا یہاں پہ ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر ہے، اس نے ہمیں یہ بھی کہا کہ پاکستان کو مسائل خود حل کرنے ہوں گے اور ان مسائل کے حل کے لیے ایک مضبوط بلدیاتی نظام بہت ضروری ہے، اور اختیارات کی جو منتقلی ہے نچلی سطح پر گراس روٹ لیول تک یعنی بلدیاتی نمائندوں تک، اس کا بھی جو ٹرانسفر ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے، اور ہمارا جو بلدیاتی نظام ہے اس کے بارے میں ہمارے ایک سابق وزیر اعظم صاحب تک نے یہ کہہ دیا کہ جی ایم این ایز نہیں مانتے۔ اب اگر ایم این ایز نہیں مانتے بلدیاتی نمائندوں کو تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کرپشن ہے کہ وہ فنڈز لیتے ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایز اور اسے کرپشن کرتے ہیں، مال بناتے ہیں۔ اگر نچلی سطح پہ فنڈ جائے گا، لوکل پارٹیز کی سطح پہ جائے گا، تو یقینی بات ہے ایک اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی، اور اس بڑے پیمانے پر نہ کسی کو کمیشن مل سکے گا، نہ کرپشن ہو سکے گی، بلکہ جو لوگ ہیں مقامی طور پر وہ اپنے نمائندوں کو گرفت کر سکیں گے، ان کا احتساب کر سکیں گے اور ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فرشتے ہیں، لیکن ہمیں بلدیات کے ساتھ ساتھ وہاں پہ مقامی سطح پر ایک احتساب کا جو نظام ہے مؤثر، اس کو بھی قائم کرنا چاہیے۔ لیکن اقوام متحدہ کا جو ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر ہے اس نے جو باتیں ہمارے کی ہیں وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں، اور ان کی طرف حکومت کو فوری توجہ دینی چاہیے۔ جو اخراجات ہیں، شاہ خرچیاں ہیں حکومت کی اور بیوروکریسی کی اور دیگر اداروں کی،
انہیں کنٹرول کیا جانا چاہیے، اور جو معاشی بوجھ ہے وہ سارے کا سارا عوام میں منتقل کر دیا گیا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک امر ہے۔ اور اب لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، لوگ اپنے گردے بیچنے پر مجبور ہو رہے ہیں، لوگ اپنا خون بیچنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اس کا جواب دہ کون ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور ہم اگر اپنے کفایت شعاری کے اقدامات شروع کر دیں، خرچیاں کم کر دیں، تو یقینی بات ہے کہ اس قدر جو ہمارا معاشی بحران ہے اس کی شدت اتنی نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، اور چل چلاؤ والا کام ہے، نہ کسی کو عوام کی فکر ہے نہ ملک کی فکر ہے۔ بس جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ چلنے دیا جائے، جس کا جہاں پہ ہاتھ لگ رہا ہے، اور جو پہلی گنگا میں ہاتھ جس نے دھو سکتا ہے وہ دھو لے۔ یہ ہمارے لیے ایک انتہائی افسوس کا مقام ہے، اور جو ہمارے ارباب اختیار ہیں، جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں، انہیں اس کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں دیگر لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ کم از کم ہمیں اگر خود خیال نہیں آ رہا تو جو ہمیں ہماری توجہ دلا رہے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارا بھلا چاہتے ہیں، ہمیں ان کی بات پہ تو توجہ دینی چاہیے۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ پہنچتی رہیں، اور اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔